اے امت اسلام، بعض صحابہ نے اپنی پاکیزہ اور طیبات بیویوں کو اپنی ذات پر حرام کر دیا تھا۔ دین کے بارے میں کچھ سختی اختیار کر لی تھی، دن کو روزہ رکھتے اور رات مصلے پر گزار دیتے تھے، حتیٰ کہ ان کی بیویوں نے دنیا کی زیب و زینت ترک کر دی۔ اور جس طرح بیویاں اپنے خاوندوں کے لیے خوشبو لگاتی ہیں، میک اپ کرتی ہیں اور حسین و جمیل بنتی ہیں، یہ چیزیں انہوں نے چھوڑ دی، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بھی اسے محسوس کر لیا اور ان کو تنبیہ کی، ان سے ملامت کی اور زیب و زینت اختیار کرنے کا حکم دیا اور سستی کی وجہ پوچھی تو صحابیات اس موقع پر بہت سے بہانے بنا سکتی تھیں، لیکن انہوں نے حقیقت بیان کرتے ہوئے اپنی عذر پیش کر دی کہ اس وجہ سے ہم میک اپ وغیرہ نہیں کرتی۔ انہوں نے کہا میں کس کے لیے میک اپ کروں، میرے خاوند دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو مصلے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ملاحظہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کی وجہ سے ان کی توجہ اپنی بیویوں کی طرف دوبارہ لوٹ آئی، تو ان میں سے ایک بیوی نے یہ جملہ بولا، اب ہمیں بھی وہ مقام مل گیا ہے جو دوسروں کو حاصل ہے۔ آج کی دنیا میں بھی بیوی اور خاوند کی ایک دوسرے سے غفلت بسا اوقات کسی بڑی برائی کی غفلت بن جاتی ہے۔ ان میں سے ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ بیوی صرف اپنے ہی لیے جیتی ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا بھی خیال نہیں رکھتی، گھر میں وہ ایک مردہ چیز کی طرح پھر رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے گھر کی رونق اور خوبصورتی کم ہو جاتی ہے۔ البتہ خاوند اور بیوی دونوں کی ہی اس حقیقت کو سمجھنا ہوگا۔ مالک الملک سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو گھروں کا سکون نصیب فرمائے۔